تو آج کی غزل محبت کے گنہگاروں کے نام۔ میں تو وفاؤں کی عادی تھی، شاید وہ بے وفائی سکھانے آیا تھا۔ میں تو وفاؤں کی عادی تھی، شاید وہ بے وفائی سکھانے آیا تھا۔ میں تو ہنس رہی تھی اپنی ہی موج میں، میں تو ہنس رہی تھی اپنی ہی موج میں، شاید وہ مجھے چند پل کو رلانے آیا تھا۔ بے درد زمانہ ہے معلوم تھا مجھے عاشی، بے درد زمانہ ہے معلوم تھا مجھے عاشی، شاید وہ مجھے زمانے کے تیور دکھانے آیا تھا۔ سب کچھ بھول کر چل پڑی تھی میں جس کی راہ پر، سب کچھ بھول کر چل پڑی تھی میں جس کی راہ پر، شاید وہ مجھ سے ہی خفا کرنے آیا تھا۔ وصل یار نصیب ہوا تو یہ جانا ہم نے، وصل یار نصیب ہوا تو یہ جانا ہم نے، ہجر یار اچھا تھا، وہ ہمارا تنہا ہو کر تنہا رہنا اچھا تھا۔ اور وہ جسے ہم سمجھ رہے تھے، اور وہ جسے ہم سمجھ رہے تھے اپنا ہم خیال، یہ فقط ہے ہمارا خیال، یہ بتانے آیا تھا۔ زندگی سے تھیں چند امیدیں وابستہ، زندگی سے تھیں چند امیدیں وابستہ، شاید وہ ان امیدوں کے بھی چراغ بجھانے آیا تھا، شاید وہ ان امیدوں کے بھی چراغ بجھانے آیا تھا۔ محبت اپنے گنہگاروں کو خود سزا دیتی ہے، اور محبت جو سزا دیتی ہے نا، وہ ہماری سزاؤں سے بہت دردناک ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے محبوب کو دکھانے کے لیے ایک نیا انسان لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ پیار کرنے لگتے ہیں۔ تو یقین جانو، اگر کبھی تمہارا محبوب تمہیں دھوکہ دے دے یا تمہیں چھوڑ جائے، اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف راغب ہو جاؤ، یا کسی اور کا چہرہ تمہیں لبھانے لگے، تو جب اس خواب سے نکل آؤ تو اتنا یاد رکھنا کہ جس محبت کو پچھلی محبت کہنا پڑے، وہ محبت پچھلی بار بھی محبت نہیں تھی۔ محبت جس کو سچ مچ میں ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی قبلہ نہیں بدلتا۔ محبت جھوٹے دعوے داروں سے خود حساب لیتی ہے۔ محبت جب حساب کتاب کرنے پر آتی ہے تو لوگوں کی روحیں کانپ جاتی ہیں۔ محبت جب جدائی میں تڑپانے پر آتی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اس کے جسم میں محبت اس نشے کی مانند ہے جو انسان تھوڑا 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 لیتے لیتے آخر اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت وہ قید ہے، محبت وہ قید ہے جس میں زنجیریں ٹوٹ جائیں تو رہائی مار دیتی ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ ایک انسان اپنے پیچھے کئی بکریوں کو لے کر چل رہا تھا، تو اس سے کسی نے راہ گزر پر چلتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے تو ان کو کسی رسی سے نہیں باندھا، پھر بھی یہ کہیں اور نہیں جا رہی، آپ کے پیچھے ہی چل رہی ہیں۔ تو اس بزرگ نے بڑے آرام سے اسے جواب دیا کہ میں نے انہیں محبت کی رسی ڈالی ہے۔ یقین جانو، یہ محبت وہ میٹھا زہر ہے جو نہ جینے دیتا ہے اور نہ مرنے دیتا ہے۔ محبت میں کسی اور کو شامل کر لینے سے بہتر ہے محبت میں بے وفا کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ پچھتاوے سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اگر آپ جس سے محبت کرتے ہو وہ باضمیر ہے تو یقین جانو اس کا پچھتاوا اسے روز ایک دفعہ مارے گا، روز زندہ کرے گا، روز مارے گا۔ تو جانتے ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک سزا کیا ہے؟ پچھتاوا۔ اور محبت عموماً اپنے گنہگاروں کو یہی سزا دیتی ہے۔ تمہارے ساتھ کسی نے برا کر دیا ہے تو پریشان مت ہو، یہ مت سوچو کہ تمہارا بدلہ کون لے گا،
یہ مت سوچو کہ تمہارے گنہگاروں کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ان سے بدلہ لینے کے لیے ان جیسے نچلے درجے پر مت اترو، بلکہ خاموشی سے دور بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو کہ قدرت کیسے ان سے بدلہ لیتی ہے۔ یقین جانو، قدرت ایسا انصاف کرے گی نا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ ہاں، وقت ضرور لگے گا، چند مہینے، چند دن، چند سال، لیکن انصاف ضرور ہوگا، اور وہ انصاف ایسا ہوگا کہ جس سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دھوکے کی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ یہ اپنے مالک کے پاس مڑ کر ضرور آتا ہے۔ تو بس انتظار کیجئے، وہ دھوکہ جو آج آپ کو دیا گیا ہے وہ ایک دن اسی انسان کا دروازہ بجائے گا اور اس کے گھر میں گھس جائے گا۔ تو پریشان مت ہوئیے، محبت اپنے گنہگاروں سے خود سزا لیتی ہے، اور یقین جانیے جیسی سزا وہ لیتی ہے نا، آپ اور میں کبھی نہیں لے سکتے۔ تو چلیے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔